الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مشائخ نے اس بندے کی نشانی بیان کی ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں میں رسمی رواجی تقریر سننے سنانے کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ جس لمحے میں کسی موٹر سائیکل پہ آنے والے کو ہم دیکھنے میں مشغول ہو گئے تو گویا کہ ہمارا وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ اور پورا بیان جو ہے وہ اس کا مقصد حاصل ہونے میں ہم کسی درجے میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس فقیر کی آپ سے بڑی درد مندانہ درخواست ہے کہ یہ جو معروضات آپ کے سامنے ہر مہینے پیش کی جاتی ہیں اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے بھیک مانگ مانگ کے جمع کر کے اپنے آنے والے دوستوں کو ان کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ان باتوں کو جمع کرنے میں مسلسل اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تار نہ ٹوٹے۔ تو اگر آپ حضرات اس فقیر کا ساتھ دیں کہ آپ بھی دل کی تار اللہ سے جوڑ کے بیٹھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب میں ایسے انوارات اپنے رحمت سے عطا فرما دیں گے جو ہمارے زندگی کے اندر بہتری لانے کا، اچھائی لانے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے در سے کبھی بھی کوئی طالب نامراد نہیں لوٹتا ہے، تو آپ کی طلب کی برکت سے اس فقیر کو بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ تو سارے دوست کوشش کریں کہ ہم دین کی بات کو اس عظمت سے سنیں کہ ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتائی سمجھائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ سب دوست کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے ایک مرتبہ دروشی پڑھیں، اللہم صلی۔ تو ہمارے مشائخ نے نشانی لکھی ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر وہ نشانی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ ہر کلمہ وہ مسلمان کے دل سے آواز آتی ہے، مجھے بھی پتہ چلے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں۔
اصل میں اس داعیے کا پیدا ہونا، اس جذبے کا دل میں پیدا ہونا کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، یہ ایک مومن بندے کی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ ہر بندہ اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا نہیں، مشائخ نے نشانی لکھی ہے، فرمایا ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری برائیاں اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس بندے کو اپنے گندگیوں کے، اپنے عیوب کے، اپنی برائیوں کے، اپنی خباثتوں کے، اپنی غلاظتوں کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ دوستی کرنے کا ارادہ فرما لیا ہوتا ہے۔ گلی محلے میں کوئی بچہ لتھڑا ہوا ہو تو اس کو تو کوئی بھی عورت ہاتھ نہیں لگاتی، اپنے بیٹے کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات بھی ہے کہ ماں نے جب تک بچے کو گود میں نہیں لینا ہوتا تب تک اس کو اتنا صاف کرنے کی فکر نہیں کرتی۔ جب اس نے اپنی گود میں لینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے تو بس اسی وقت اس کی صفائی شروع، اور اس کے سامنے اس کی گندگیوں کی کراہت اور نفرت وہ کھول کھول کے اس کو کہنا شروع کر دیتی ہے، دیکھو کپڑے کتنے گندے ہیں، دیکھو بدبو آ رہی ہے، دیکھو فلاں۔ تو گویا کہ ساتھ ساتھ بچے کو اس کی برائی سے ظاہر بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کی فکر بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اور بچے کو یہ کیفیت پیدا ہونا، کون سمجھائے کہ بچے خوشی سے اس گندگی کو صاف کر لو کہ اماں کی گود ملنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو اپنی آغوش رحمت میں لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا سارا کچا چٹھا جو کوئی گند بلا عیب برائی خرابی سب اللہ اس کے سامنے کھول دے۔ اب وہ روتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا، یا اللہ میں اتنا گندا، یا اللہ میں اتنا برا، یا اللہ میں کیا کروں۔ روتا ہے روتا ہے۔ یہ اس کا رونا اس کے ساری گندگیوں کے دھلنے اور صاف ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاک اور صاف کر دیتے ہیں اس کے رونے کی وجہ سے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یہ گویا آج ہی دھرتی پہ آیا ہے، اس سے پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں کہ کوئی گناہ کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ کوئی آدمی آئینے کے سامنے جائے، اس نے فنکشن پہ جانا ہو، پروگرام پہ جانا ہو، تو وہ ایک لمحہ ذرا آئینے کے سامنے دیکھنے کے لیے جائے کہ بھئی میری حالت ٹھیک ہے۔ آئینے کے سامنے جانے پہ اس کو نظر آئے کہ میرے تو سرما جو ہے وہ گالوں پہ لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ ایک آئینے میں اپنی برائی دیکھتا ہے، اپنا عیب دیکھتا ہے، لیکن دل میں خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے بڑا اچھا ہو گیا، میں تو ایسے ہی چلا جاتا، یہ تو بڑا کام خراب ہوتا، ہر کوئی دیکھ کے ہنستا مذاق اڑاتا، یہ کیا تماشا بنا ہوا، منہ کالا کر کے آ گیا، تو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ تو وہ خوش ہوگا، حالانکہ دکھا اس کو اپنا عیب ہے، لیکن اس کے دل میں بڑی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا مجھے میرا یہ عیب پتہ چل گیا، تو لہٰذا وہ فوراً سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس کو اپنے پیاروں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس فنکشن میں یہ بندہ جانا چاہتا ہے تو گندگی اور عیوب سے بھرا ہوا تھا، پہلے
برائیاں تو پہلے سے ہی موجود تھی لیکن نظر نہیں آتی تھی. اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی اور اللہ نے اس بندے کے اوپر اس کے عیب کو ظاہر کر دیا. جیسے ہی ظاہر ہوا تو یہ دل میں خوش ہوا، اللہ تیرا شکر ہے موت سے پہلے پہلے، اللہ تیرا شکر ہے حضور کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے پہلے، اللہ تیرا شکر ہے تیری بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے پہلے مجھے یہ عیب دکھ گئے ہیں، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. روتا ہے، دھوتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. لو یہ صاف ستھرا ہو کر بے عیب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بس پہنچنے کی دیر ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غور سے سننے کی بات ہے، جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کاروبار ٹھپ کریں یا نہ کریں، اس کی صحت خراب ہو یا نہ ہو، وہ معاشرے میں ذلیل ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آئے یا نہ آئے، اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے یہ پکی نشانی ہے کہ اس بندے کے عیب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کو نہیں نظر آتا کہ میرے اندر کوئی برائی ہے. چنانچہ آپ ایسے بندے کو دیکھیں گے وہ ہر وقت اپنے گیت ہی سنا رہا ہوگا، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اپنے منہ سے میاں مٹھو بنا رہے گا، اپنے قصیدے، اپنی منقبتیں، اپنی تعریفیں، اپنے اعمال، اپنی باتیں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے گا. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے تم میں سے کون کتنا متقی ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور عجیب معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے ذرا کہ وہ بندہ جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، غور فرمائیے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بندے کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ نماز نہ پڑھ کے بھی وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھ رہا. ایک تو ہے نا کہ تہجد رہ گئی ہو تڑپ پہ، نہیں اس نے فجر ہی نہیں پڑھی سرے سے اور وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھ رہا. اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے لیکن برا نہیں سمجھ رہا. وہ بات بات پہ گالیاں بکتا رہتا ہے لیکن اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا. اس نے کئی مہینے ہو گئے قرآن کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا. اس نے کتنے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کے عمل کی وجہ سے موٹے موٹے آنسو گراتے رہتے ہیں، لیکن جی اللہ کا شکر ہے جی اپنی پھوت پات میں اپنی شوخی میں رہتا ہے. بس جس بندے کی یہ حالت آپ دیکھ لیں، جان لیں معاملہ خطرے میں چلا گیا ہے. آج اگر ہم اپنے گریبان میں نظر ڈالیں تو شاید ہمیں بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوگا. ہم بد نگاہی کر کے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم جھوٹ بول کے ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی برائی نہیں ہوئی. نہ کوئی رونے کی ضرورت پڑی، نہ معافی مانگنے کی ضرورت پڑی، نہ اپنے آپ کو گندا سمجھا ہے. نماز میں سستی کاہلی کوئی بات نہیں. جھوٹ بول دیا، ہو جی بس کیا کریں، مجبوری تھی، ضرورت تھی، میں سیدھی بات کرتا تو یہ مسئلہ ہو جاتا. یعنی جھوٹ بولنے کے بعد مطمئن ہے، پریشان نہیں ہے. برا سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو جس بندے کو آپ سمجھیں کہ اس کی یہ پوزیشن ہے کہ گناہ اس کی زندگی میں ہے لیکن وہ مطمئن ہے اور خوش ہے اور اس کو اپنا آپ برا نظر نہیں آتا. ایک ہوتا ہے زبان کی نوک سے یہ کہنا ہو جی بڑے گناہ گار ہیں، یہ نہیں، یہ تو چال بازی ہے، یہ تو بڑی چلاکی ہے. یہ الفاظ اس لیے کہے جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ کہے کہ جی بڑی عاجزی ہے اس میں، بڑا متواضع بندہ ہے. یہ مزید لوگوں سے نمبرات لینے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اور جی اسی گناہ گار ہیں.
اور جی ہم مسکین لوگ ہیں، نہ کوئی وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، نہ وہ مسکین سمجھتا ہے، ایسی زبانی باتیں ہیں بس۔ جو بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے، کیا وہ شرمسار نہیں ہوتا؟ اس کو شرمندگی نہیں آتی؟ وہ ڈوب مرنے کی کیفیت میں نہیں چلا جاتا؟ اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں اور بڑے آرام سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم بڑے گناہگار ہیں، یعنی یہ کہہ کے کہ میں گناہگار ہوں، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، زبان کی بات کرتا ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا نہیں ہے، صرف کہتا ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار کہنے سے انسان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، اپنے آپ کو گناہگار اور مجرم سمجھنے سے کام بنتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم ایک جگہ پر تھے، تو ہمارے کولیگ تھے فیکٹری کے اندر، وہ بھی انجینئر تھے، تو فرماتے میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سارا معاملہ تھا، میں ان کو جانتا تھا اچھی طرح، مجھے پتا تھا کہ اس بندے کی پوزیشن کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ شراب وہ پیتا تھا، نمازیں وہ نہیں پڑھتا تھا، داڑھی وہ منڈواتا تھا، رمضان کے روزے وہ چھوڑ دیتا تھا، فلمیں وہ دیکھتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا، گالیاں وہ بکتا تھا، اور اس کے گھر پہ انٹینے اور فلاں گند بلا سب کچھ یعنی ایک گندی زندگی اس کی تھی۔ فرمایا میں موقع میں رہتا تھا کہ کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں اپنے اس بھائی کو اللہ کی طرف دعوت دوں، اس کو آخرت کی فکر دلاؤں، اس کو کچھ توبہ کی طرف میں راغب کروں، تو میں اس موقع میں رہتا تھا۔ اللہ کی شان ایک دفعہ مجھے موقع مل گیا، کسی کام کے انتظار میں تھے تو وہ بھی میرے پاس بیٹھے، میں نے غنیمت جانا ہے اس کو کہ اتنی دیر میں کچھ اللہ کی بات اس کو کہہ دوں، ہو سکتا ہے اس کا نصیب جاگ جائے۔ فرماتے میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ توبہ کے عنوان پہ کچھ بات شروع کر دی، سنتا رہا ایسے سر جھکا کے۔ جاگ کے بیٹھنے کی کوشش کریں ساتھی، ساتھ والے ساتھی جو ہے وہ ان کا تعاون کر دے، جاگنے میں تھوڑا ہلا ہلو دیں، تاکہ اگر وہ دین کی بات نہیں سنیں گے تو بھائی وہ نقصان ہو جائے گا نا۔ تو اپنے دوستوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے تھوڑا ہلا دیں، جگہ دروشی پڑی اللہم صلی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کو بات شروع کی، سنتا رہا ایسے سر جھکا کے، تو میرے دل میں آیا کہ اس نے میری بات سنی ہے، ضرور توبہ کر لے گا۔ جب میں نے بات مکمل کی، وقت ختم ہوا، بات مکمل کی، تو اٹھتے ہوئے ایسے اس نے ایک انگڑائی سی لی اور کپڑے جھاڑے۔ حضرت کہتے فرمانے لگے، مجھے کہتا ہے پیر صاحب جان بوجھ کے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا ہوگا تو اللہ معاف کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے، میں یوں کانپ کے رہ گیا۔ میں کہا یا اللہ، جب آپ ناراض ہو جائیں تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ بندہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ نماز یہ نہیں پڑھتا، روزے یہ نہیں رکھتا، بے حیائی کے کام یہ کرتا ہے، فحاشی، ڈرامے، فلمیں، گند غلاظت سب کچھ اس کی زندگی میں ہے، اور یہ بندہ کتنے اطمینان سے یہ بات کر رہا ہے کہ جان بوجھ کے تو کبھی کیا نہیں ہے، بھولے سے کوئی ہو گیا ہوگا تو اللہ معاف۔ تو اسی طرح ہماری بھی حالت ایسی ہوتی ہے، ہم ہزارہا عیب لیے پھرتے ہیں، ہزارہا خرابیاں لیے پھرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے اندر کون سی برائی ہے۔ سوائے دو چار چھوٹی موٹی باتیں، ان کے سوا ہمیں اپنے اندر عیب نظر نہیں آتا۔ ہم پاک صاف ہیں اپنی نظر میں، اور ہم اپنی اسی کیفیت کے اندر اللہ رب العزت سے
اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بس تو فضل کر دے، بس تو کرم کر دے، یعنی میری جو کیفیت ہے نا میں اسی طرح ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کئی مرتبہ ہم لوگوں کو کہتے بھی ہیں او جی ٹھیک ہے ٹوٹی بجی عبادت بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں، بس اب اللہ کی مرضی ہے، حالات ٹھیک وہ تو جانے چاہیے تھے، یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے، یعنی ہم معصوم نیک پاک ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن رہا، ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہا تو نعوذ باللہ ویسے ہے زیادتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، عجیب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بزرگ ہیں یہ ان کے جا کے جو ہے وہ شاگرد اور مرید بنتے ہیں، جن کو اللہ نے ولایت کا آفتاب و مہتاب بنایا تھا۔ اتنی بلندی اللہ نے ان کو ولایت کی عطا فرمائی، اتنا اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں کوئی بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ اپنی کوئی کرامت تو بیان فرمائیں، حضرت آپ اپنی کوئی کرامت تو بیان فرمائیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میاں کرامت پوچھتے ہو، میں اتنے سارے گناہوں کے باوجود زمین پر سلامت پھر رہا ہوں، یہ چھوٹی کرامت ہے؟ میرے جیسا بندہ گناہوں میں لدا ہوا، وہ اب تک تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، اس کو نہیں دھسا، کرامت ہی تو ہے۔ دوسرے بزرگ جا رہے تھے گلی میں سے، کسی نے اوپر سے جو ہے وہ گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے اس میں راکھ تھی چولہے کی، اس نے جو ڈالی تو وہ بزرگ نیچے سے گزر رہے تھے، وہ سیدھی جا کے ان کے سر پہ گزری اور یوں جلدی جلدی ہاتھ مار رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بچ گیا ہوں بچ گیا ہوں بچ گیا ہوں۔ ساتھ جو دو چار خادم تھے مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت ساری راکھ سر میں پڑی ہے، بچے تو نہیں آپ، اور آپ فرما رہے ہیں شکر بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں بچ گیا ہوں۔ فرمایا آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا میاں جو بندہ ایسا مجرم ہو کہ اس کے اوپر آگ ڈالی جائے، صرف راکھ ڈال کے گزارا ہو جائے تو وہ بچ نہیں گیا، میں تو بچ گیا ہوں۔ جن لوگوں سے اللہ راضی ہو ان لوگوں کے عیب ان کے سامنے ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، ہمیں اللہ سے ناراضگی ہوتی ہے اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ مجرم تو میں اس سے بڑا تھا، تیری مہربانی ہوئی، تو نے تھوڑے میں ہی معاملے پہ گزارا کر دیے، بچت ہوگی، کرم ہو گیا تیرا۔ تو اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس بندے کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ انسان اپنے بدعمالیوں کے باوجود اپنے اوپر خوش فہمی میں رہتا ہے ریاکار، اس کو اپنی شہرت کا بڑا شوق ہے، نیٹ پہ اپنی تصویریں چڑھائے گا اور لوگوں کے سامنے اپنے قصیدے کہے گا اور اپنی تصویر اور اپنی شکل کو دیکھ دیکھ کے اس پہ فریفتہ ہوتا رہے گا اور اپنی عظمتیں اور اپنی باتیں کرتا رہے گا، اور اتنے سارے عیبوں کے بعد کبھی کسی سے جلن ہے، کسی سے حسد ہے، اور کہیں پر جو ہے اس کے اندر بڑائی ہے، کہیں عجب ہے، کہیں خود پسندی ہے، کہیں جو ہے غیبت کا معاملہ ہے، کہیں کوئی بیماری ہے، کہیں کوئی بیماری، اتنی بیماریاں ہیں، لیکن ہے بڑا عجیب سا کہ 2 رکعت پڑھ کے کہتا ہے بڑا کمال ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے کسی نے کہا حضرت اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، بڑا خوش ہو رہا تھا، اور حالت اس کی یہ تھی کہ بھئی بات تو ایسے ہی ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، لیکن حالت کیا تھی؟ تھا بے نمازی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی کیسی بات کر رہے ہو، بے نمازی بندہ بھی بھلا سعادت مند ہو سکتا ہے؟
تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بے نمازی کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، اور تو بے نمازی ہو کہ اگر تیرا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر میں بھی دیدار کر لیا ہوتا اور تھا تو بے نمازی، تو تیرے اوپر رسول اللہ خوش ہوتے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے نمازی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا۔ تو وہ بزرگ تھے، جانتے تھے کہ بھی ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے تھوڑا معاملے کو کھولا، انہوں نے فرمایا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا حیت تو بیان کرو، آپ کو جو زیارت ہوئی ہے خواب میں تو نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے، ذرا بیان کرو۔ کہنے لگا کہ جی میں نے نا نبی علیہ السلام کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ انا للہ و انا، اللہ کے نبی کو کافروں اور فاسقوں اور بدکاروں کے لباس میں بھلا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو انسان ایسی غلط فہمی میں آیا ہوا ہوتا ہے، ایسی ہوائیں چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو لے کے کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کچھ وقت وہاں گزاریں، ہمیں لگ سمجھ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم اگر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا لیں، کچھ وقت وہاں گزار لیں، میں آپ کو حقیقت بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اس اللہ والے کی نظر اور توجہ اور اس کی باطنی جو ہے وہ کمال جو اس آپ کے اوپر اس کا ظاہر ہوگا، تو آپ کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ آپ اپنے آپ سے ایسے نفرت کریں گے جیسے کوئی آدمی پیشاب اور پخانے سے نفرت کرتا ہے، کہ میں اتنا غلیظ آدمی ہوں، میں اتنا گندا انسان ہوں۔ چونکہ ہمارے عیب چھپے پڑے ہیں، اور یہ عیبوں کا چھپ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے۔ فرمایا جو آدمی، آج ہمیں عادت ہوتی ہے اپنا آپ تو ڈھونڈنا نہیں، جہان کا ڈھونڈنا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، بھئی آپ کیسے ہیں؟ اس کا تو ٹائم نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو آدمی فلانا ایسا فلانا ایسا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے اپنے عیب اس سے چھپ جاتے ہیں۔ اور بکر بن عبداللہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، ان کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس پر چل چکی ہے، اللہ کے دشمنوں میں سے یہ ایک دشمن ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے مرتبے سے، اپنے مقام سے، اپنے منصب سے اللہ نے اس کو نیچے دھکیلنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے عیب، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، اپنی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ جب تک نہ تھی اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے وہ ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ تعلیم ہے، میاں اپنا آپ دیکھو۔ ہمارے حضرت مرشد عالم پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ اپنی پوی تے پرائی بھول بنجی، اللہ کرے تیرے عیب تیرے سامنے ظاہر ہو جائیں، لوگوں کے عیبوں سے تیری آنکھیں بند ہو جائیں۔ کیسی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اپنی پوی تے پرائی بھول بنجی۔ جب تجھے اپنی پڑ جائے گی، اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے میں تو لگ جائے گا، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، انہوں نے عجیب بات کہی، کہا جسے اللہ اپنی محبت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، ایک دفعہ جیسے کسی بچے کو جو ہے وہ کوئی مزے کی ٹافی چکھا دی جائے، کوئی اچھی چیز چکھا دی جائے،
تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنی محبت کا مزہ چکھا دے تو اگلا فوراً انعام اس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے عیبوں کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ اب سنیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ 1000 سال کے بعد اللہ کا وہ بندہ پیدا ہوا جس نے مٹتے ہوئے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیا، یعنی اس ولی نے نبیوں والا کام کیا ہے۔ اور ان کے بارے میں ان کے شیخ فرمایا کرتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، کہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے مجھ جیسے ہزاروں ستارے میرے مجدد کے سورج کے ولایت میں گم ہیں۔ یعنی اگر ان کے ولایت کے نور کو پکھیرنا شروع کیا جائے نا تو میرے جیسے ہزاروں ولی اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرشد کہہ رہے ہیں۔ جیسے کوئی سچا طالب کسی سچے اللہ والے کو ڈھونڈتا ہے نا، ان کے مرشد ان کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں میرا ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میرے مٹتے ہوئے دین کو زندہ کر دے گا۔ علماء نے کہا کہ وہ یہی تھے۔ اب ذرا ان کے بارے میں سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا بہت سارے صالحین نے یہ بات لکھی ہے، دل پہ نقش کر لیجئے، غور سے سنیے۔ فرمایا بہت سارے صالحین نے یہ بات لکھی ہے کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو ایسی زندگی گزارے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملے۔ یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں مگر اس فقیر کا حال برعکس ہے کہ 20 سال تک میں سمجھتا ہوں شاید نیکی لکھنے والے فرشتے کو میں نے نیکی لکھنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ یعنی 20 سال میری زندگی میں ایسے گزر گئے کہ مجھے اپنی نیکی کوئی نظر نہیں آتی۔ اور اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، حضرت نے فرمایا جو اس کی توفیق سے مجھے نیکی ملتی ہے، جو میں نیکی کرتا ہوں تو میں تصنع نہیں کر رہا، میں بناوٹ نہیں کر رہا، میں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ میرے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، میں نے جو نیکی لکھی ہے، میں نے جو نیکی کی ہے، یہ میری نیکی دائیں طرف والا نیکی لکھنے والا فرشتہ نہ لکھتا بلکہ بائیں طرف والا گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا، اس لیے کہ یہ میری نیکی کے قابل نہیں ہے، میری یہ نیکی گناہوں کے کھاتے میں ہے۔ اولیاء اللہ کو اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ ہم ہیں کہ ہماری نظروں میں تسبیحیں ہیں، یہ ہم ہیں کہ ہماری نظروں میں سجدے ہیں، ہم ہیں کہ ہماری نظروں میں چلے ہیں، ہم ہیں کہ ہماری نظروں میں اعمال ہیں، اور ہم ان کو گنتے رہتے ہیں اور بڑا اس پہ مان کرتے رہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنی نیکیوں کو عیوب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنی نیکیاں بھی عیبوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے ساری رات عبادت کر کے سحری میں پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کا جو ہے وصف بیان کر دیا، اللہ نے ان کی عظمت بیان کی۔ دیکھو میرے پیاروں کی نشانی دیکھنی ہو نا تو دیکھنا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو اکثر وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے، رات کا اکثر حصہ جاگ کے عبادت میں یا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے پھر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ساری رات کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، ہم گناہ کر کے معافی نہ مانگیں، اور وہ ہیں برگزیدہ اور وہ ہیں پیارے کہ نیکیاں کر کے رو رو کے منتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بعض دفعہ بعض بچے اتنے نیک ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی تو درکنار کہ وہ کوئی بات نہ مانے یا اکڑے یا آگے سے بدتمیزی کرے، ہر وقت خدمت میں اور فرما برداری میں لگے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی کی ہوئی خدمت اور فرما برداری پر معافی مانگے کہ خدمت صحیح نہیں ہے۔
ابا جی غلطی ہو گئی، صحیح نہیں ہوا، معافی چاہیے. یہ ہے انسان. اور اپنے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے میرے عزیزوں بڑی محنت لگتی ہے، بڑی جفاکشی کرنی پڑتی ہے، اس پہ بڑا زور لگتا ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے بھی ہیں ہم چاہتے ہیں میری گندی زندگی پر بھی لوگ کہ سبحان اللہ. ہم اپنی کرتوتوں پر بھی سبحان اللہ سننا چاہتے ہیں. اور جو اللہ کو پسند لوگ ہیں وہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی مبارک زندگی پر بھی اللہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اوپر محنت کی تھی اور سارے صحابہ کا مزاج ایسا بنا دیا تھا، ہر وقت اپنے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، ہر کوئی اپنی خرابیاں اپنی کمزوریاں ڈھونڈنے میں لگا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پہ اعلان کیا، ارشاد فرمایا رحم اللہ من اہدا الی عیوبی، اللہ اس پر رحم کر دے. گویا کہ دعائیں دے رہے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس پر مہربانی کر دے. کس پر؟ فرمایا وہ جو مجھے ہدیہ لا کے دے. حضور کس چیز کا ہدیہ؟ فرمایا میرے عیب کا ہدیہ. کوئی لا کے مجھے دے نا کہ تیرے اندر یہ خرابی، عمر تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر یہ بگاڑ ہے، میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر رحم کر دے. اور ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے. نبی علیہ السلام نے یہ مزاج بنا دیا تھا. صحابہ کرام میں کسی بندے کی کوئی ایسی طبیعت نہیں تھی کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور وہ آگے سے صفائی دینا شروع کر دے، آگے سے وہ دلائل دینا شروع کر دے، آگے سے وہ انکاری ہو جائے، آگے سے وہ جھوٹ گھڑ لے، آگے سے وہ بناوٹ کر دے. نہیں جی نہیں، میں تو صاف مکر جائے گا. اور اس مکرنے کو اور اس بات کے بدلنے کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسه بصیرہ. پتہ ہوتا ہے بندے کو اپنی حقیقت کا، ولو القا معاذیرہ، ایسے ہی عذر بہانے کرتا رہتا ہے. تو جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو کھول دیتے ہیں. اس کے سامنے اپنا حسد بھی واضح ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اپنی ریاکاری بھی واضح ہو جاتی ہے، اس بندے کے سامنے لوگوں کی غیبت کرنا بھی واضح ہو جاتا ہے، اس بندے کے اندر جو ہے وہ بناوٹ وہ بھی اس کو ظاہر ہو جاتی ہے. اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو آج نماز پڑھی ہے یہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے، میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، میرا رمضان ٹھیک گزرا ہے یا نہیں گزرا، میں نے قرآن کی جو تلاوت کی ہے صحیح کی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے کی ہے. اس بندے کے دل کی اللہ آنکھیں ایسی کھول دیتے ہیں کہ اس کو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. جہان اس بندے کی تعریفیں کرتا ہے، جہان اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے، جہان اس کے جوتوں کو اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے، لیکن اس بندے کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے اپنے آپ کو کمتر اور گندا اور برا سمجھتا رہا ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ کافر سے کیوں؟ فرمایا ممکن ہے اللہ اس پر مہربان ہو جائے، وہ توبہ کر لے اور اس کی بخشش ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور میں اپنے عیبوں کی وجہ سے پکڑا جاؤں اور اللہ مجھے دھتکار دے. دوسروں کو برا کہنا آسان ہے، اپنے آپ کو برا تسلیم کرنا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بہت مشکل ہے. اندر والا جو پاپی ہے نا وہ مانتے نہیں. اچھا بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. اگر کوئی آدمی اپنے برائیوں کو دیکھنا چاہے، اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟
وہ کیسے کرے؟ وہ کس مارکیٹ میں جائے، کس منڈی میں جائے، کس بازار میں جائے، کس ادارے میں جائے، کس یونیورسٹی میں جائے، کہاں جائے؟ وہ اصلاح کی جو منڈیاں ہیں، اصلاح کی جو مارکیٹیں ہیں، اصلاح کے جو راستے ہیں، وہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے مشائخ نے اس محنت کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جائے، یہ الفاظ ذہن میں رکھیے، کسی اللہ والے کے پاس اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے جائے، اللہ اس کو کامیاب فرما دے۔ بزرگوں کے پاس لوگ اصلاح کے لیے نہیں جاتے، لوگ اپنی ناموری، اپنی شہرت کے لیے، اپنی گڈی چڑھانے کے لیے، کوئی پیر بننے کے لیے جاتا ہے، کوئی بزرگ بننے کے لیے جاتا ہے، کوئی کچھ بننے کے لیے جاتا ہے، کوئی اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے جاتا ہے، کوئی دعائیں قبول کروانے کے لیے جاتا ہے، بندے کا پتر بننے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کہ میرے اوپر آپ محنت کریں کہ میں انسان بن جاؤں، میرے اندر سے کھوٹ نکل جائے، میرے اندر سے گندگی نکل جائے، یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کو بندوں سے پیار ہے، ڈنگروں سے پیار نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں اکڑ ہو، اس میں غصہ ہو، اس میں جو ہے وہ انانیت ہو، اس میں جو ہے وہ ہٹ دھرمی ہو، اس میں ضد ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی برلے درجے کا ڈنگر ہے، کوئی انسان ہے؟ تو معلوم ہوا ایسی باتوں کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، انسان ڈنگر بن جاتا ہے۔ اللہ کو ڈنگروں سے پیار نہیں ہے، اللہ کو بندوں سے پیار ہے۔ اور اپنے آپ کو بندہ بنانے کے لیے کسی بندے کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں، کسی بندے کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی بندے کی شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں بندہ بنا دے۔ انجینئر بننے کے لیے کیا اپنے آپ کو استاذوں کے حوالے نہیں کرنا پڑتا؟ کاریگر بننے کے لیے کیا کسی کاریگر کے حوالے نہیں کرنا پڑتا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے کیا اپنی مرضی چل جاتی ہے؟ کون سا کام ہے کہ انسان کسی کی نہ مانے، اپنی چلائے اور پھر اس میں کامیاب ہو جائے؟ بلکہ ہر ایک کام میں کامیابی کے لیے کسی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح انسان بننے کے لیے بھی انسانوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، تو تابع داری کر، تو فرما برداری کر، تو چل اس کے پیچھے۔ اللہ کس کے پیچھے؟ فرمایا جس کے دل کی تار میرے ساتھ جڑی ہوئی، تو کہنا مان اس کا، جو وہ تجھے کہتا ہے ویسا کر۔ اب اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اتنے بکھیڑے کو کام کو بڑا سمیٹ دیا، آسان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا اپنی اصلاح کے لیے 4 طریقے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جس توجہ سے، جس ذوق شوق سے بات کو سماعت فرما رہے ہیں وہ یاد ہو جائیں گے آپ کو۔ پہلی چیز فرمایا، تم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کے لیے پہلی کڑوی گولی یہ کھانی ہوگی کہ جو تمہارے مخالفین ہیں، جو تمہارے حاسد ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے خلاف لوگ بولنے والے ہیں، تم ان کی باتوں کو تحمل سے سن کے اس میں غور کیا کرو کہ جو کچھ وہ بول رہے ہیں ان میں سے کون کون سی بات حقیقت ہے جو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا سینہ چاہیے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ ہم دشمن کو نہیں، ہم حاسد کو نہیں، ہم مخالف کو نہیں، ہم اپنے محسنین کو، اپنے محبین کو، اور اپنے اوپر شفقت اور پیار کرنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری کسی برائی اور خرابی کی نشاندہی کر رہے ہیں، ہم فوراً دفاع کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ غور نہیں کرتے کہ ابا جی یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ کیسے کہی انہوں نے؟ فوراً دفاعی صورتحال میں، نہیں جی مجھے تو خیال ہی نہیں، میں نے تو سوچا ہی نہیں، میں نے تو ایسے کیا ہی نہیں، فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائیں۔
ہم اپنے محسن کے بتانے کو غور سے نہیں سنتے، ہم نے اپنے دشمن کی بات کو کیا سننا ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان اور شفیق ذات ہوتی ہے ماں کی، وہ ماں اپنے بچے کا عیب اس کے سامنے بیان کرے تو وہ بچہ اس ماں سے بگڑ جاتا ہے، ایسے جیسے کسی دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا میں سمجھوں ہوں اسے دشمن جو مجھے سمجھائے۔ ہم جو کچھ کریں ہم یہ چاہتے ہیں اگلا بندہ میرے اس کرتوت پر کہے سبحان اللہ۔ نہ امی مجھے کچھ کہے، نہ میرا ابا مجھے کچھ کہے، نہ میرا استاذ مجھے کچھ کہے، نہ میرا مرشد مجھے کچھ کہے، نہ میرا کوئی دوست مجھے کچھ کہے۔ اگر میرا دوست بھی میری کسی عیب اور برائی کی نشاندہی کرے گا، کان سے پکڑ کے کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، ہم اپنے دوست کو جو ہے دفع دور کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے ہم اس سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم اپنے عیوب کے بتانے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کے عیب کی نشاندہی کرنے کو ہم اپنی ذلت سمجھتے ہیں، جبکہ اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ دشمن، مخالف اور حاسد آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ تحمل سے، آرام سے اس کی بات کو سنیں اور اس پہ غور کریں کہ اس نے کیا کہا ہے، واقعی ایسی بات ہے۔ اب اس پر دو واقعے سن لیجئے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں میں جو ہے وہ موتیا ہو گیا تھا، تو حضرت کو پڑھنا لکھنا مشکل ہو گیا تھا، پڑھ نہیں سکتے تھے، دکھتا نہیں تھا، تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ خطوط آتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بلندیاں دیتے ہیں، جسے عظمتیں دیتے ہیں، اس کے دشمن اور مخالف اور حاسد اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس بندے کا مخالف کوئی نہیں ہے، جس بندے کا دشمن کوئی نہیں ہے، وہ بندہ ویسے ہی مشکوک ہوتا ہے۔ باکمال لوگوں کے مقابلے کیے جاتے ہیں، پھسڈی اور گندے گھٹیا لوگوں کا کون مقابلہ کرتا ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام کے مخالف اور دشمن پہلے کسی نبی کے اتنے نہیں تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے اور دشمنوں کو مروڑ اب تک اٹھ رہے ہیں، وہ جلن اور وہ تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ائمہ بہت گزرے ہیں، بہت سارے امام گزرے ہیں، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جتنی لوگوں کو تکلیف ہے اور ان کا نام لے لے کے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، جتنا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ باقی کسی امام کو نہیں کہتے۔ تو ان کو زیادہ بولنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس ہستی کو اللہ نے کوئی عظمتیں کچھ انوکھی دی ہیں، تبھی تو پریشانی ہے۔ بہرحال ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے پردادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ایک جو ہے وہ جاننے والے تھے جو حضرت سے ذرا اس کو مسئلہ تھا، تو حضرت کے ایک خلیفہ بھی وہیں ان کے مسجد میں ہی رہتے تھے، تو پتہ تو چلتا رہتا تھا تو یہ میرا پیر بھائی ہی تھا، تو یہ میرا کلاس فیلو ہی، لیکن اس کو جو عظمتیں ملی ہیں، جو چیز ملی ہے، پریشانی ہوتی تھی۔ تو ایک دن جو حضرت کے خلیفہ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ میں حضرت کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میرا بھی سلام کہہ دینا اور اس کو ایک میرا پیغام بھی دے دینا۔ یہ جو مہربان لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پھر نصیحت کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو میرا پیغام بھی دے دینا، ان کو کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں نہیں آتی، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ میرا پیغام دے دینا۔ اب اس کو یہ بات تو بڑی بری سی لگی لیکن خاموش ہو گیا کہ حضرت کے جو ہے وہ ہم اثر لوگوں میں سے ہے، کلاس فیلو ہے، تو میں اب اس کو کیا کہوں، خاموش ہو گیا۔ خیر سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچا، دعا سلام ہوئی۔ اب سلام دینا تو لازمی تھا، چونکہ مسلمان کا سلام پہنچانا وہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ امانت پہنچائیں۔ سلام دیا تو
اللہ والے بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ چہرے کا انداز دیکھ کے پرکھ گئے کہ جیسے کوئی بات ہے کہہ نہیں رہے. حضرت محمد بھائی جو کچھ ہے بولو. نہیں حضرت کو بس ایسے. حضرت محمد بھائی کچھ نہیں ہوتا، بولو تو صحیح. اب جب جو ہے وہ حضرت نے حکم فرمایا بولو، تو اب مجبوراً کہنا پڑا کہ حضرت وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے پیر صاحب کو میرا سلام دینا اور ان کو کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے دوسری نکل جاتی ہے. اشارہ تھا کہ تیرے پاس فراوانی آ رہی ہے، مال پیسہ آ رہا ہے، تیرا نکاح دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، تیرا آخرت سے تعلق ختم ہو رہا ہے. حضرت نے ایک مخالف کا یہ پیغام سنا، سنتے ہی سر جھکا، آنکھوں سے رم جم ٹپ ٹپ رونا شروع کر دیا. اللہ میری آخرت نہیں ہے، اللہ میں آخرت سے محروم ہو جاؤں گا. اتنا روئے کہ حضرت کی ہچکیاں بند گئی، روتے رہے. وہ جو حضرت کے وہ خلیفہ صاحب آئے تھے کہنے لگے میں اتنا شرمسار ہوا، میرے دل میں آیا نہ میں آتا نہ میں پیغام دیتا نہ ایک اللہ والے کا اتنا جو ہے میں رونا دیکھتا. لیکن بات کہاں سے سنی تھی؟ اپنے والد کا پیغام نہیں سنا تھا، اپنی اماں کا پیغام نہیں سنا تھا، اپنے دوست کا پیغام نہیں سنا تھا، اپنے بھائی کا پیغام نہیں سنا تھا، ارے دشمن کا سنا تھا. دفاعی پوزیشن میں نہیں آئے بلکہ فوراً اس کو اپنے اندر لے لیا کہ میری حالت تو ایسی ہے. دوسرا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا میاں یہ خط پڑھ کے سناؤ. تو حضرت کے ایک مخالف تھے جو بہت برا بھلا کہتے تھے، حتیٰ کہ گالیاں لکھتے رہتے تھے. اب وہ خط کھول کے دیکھا تو اس نے کہا حضرت کیا پڑھ کے سناؤں، بہت عجیب اور گندی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میرا تو دل نہیں کرتا. میں بھائی کیا فرق پڑتا، پڑھ کے سناؤ، ہو سکتا ہے کوئی ہماری اصلاح کی بات ہو اور ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اس نے کہا حضرت گالیاں لکھی ہوئی ہیں. فرمایا بھائی گالیاں کوئی پڑھ تو نہیں جاتی، تم پڑھ کے سنا دو، ہو سکتا ہے میری بھلائی کی کوئی بات ہو. یہ پہلا طریقہ ہے اپنی اصلاح کا. جو بندہ یہ کڑوی دوائی نہیں کھا سکتا وہ سمجھ لے میں بندے کا پتر نہیں بن سکتا. دوسرا طریقہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک اور اگلا قدم ہے، کیا کہ تم ڈھونڈو فلاں آدمی تہجد گزار ہے، فلاں آدمی اللہ کے سامنے رونے دھونے والا ہے، فلاں عالم ہے، فلاں مفتی ہے، فلاں خوف خدا رکھنے والا ہے، فلاں نیک آدمی ہے. ڈھونڈ کے تم نیک لوگوں سے یاری گانٹھ لو. جیسے چوروں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اور آوارہ لوگوں کو ڈھونڈ کے تو ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. اپنے مزاج کا جیسے ہم بندہ ڈھونڈ کے یار بنا لیتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا سدھرنا چاہتے ہو نیکوں کو تلاش کر کے ان کو اپنا یار بناؤ. تم بگڑنا بھی چاہو تو تمہارے کان سے پکڑ کے وہ تمہیں سیدھا کر دیں. دو بچے تھے، انہوں نے اپنے دوست کو، پرائمری کے جو ہے وہ کلاس فیلو تھے، تو انہوں نے اپنے ہم عمر اپنے ہم کلاس لڑکے کو جو ہے وہ تینوں کٹھے نماز پڑھنے جاتے تھے. ایک دن جو ہے وہ بچہ وہ بگڑ گیا، اس نے کہا میں نے نہیں جانا. اب وہ دوست تھے تو ایک نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور دوسرے نے اس کے بازو پکڑ لی اور اٹھا کے اس کو مسجد میں لے کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے تو کیسے نہیں جائے گا. کاش وہ مسجد میں نہیں لے کے جا رہے تھے میاں، وہ جنت میں لے کے جا رہے تھے. کاش کہ ہمارے بھی دوست ایسے ہوں جو ہماری ٹانگوں سے اور ہمارے بازوؤں سے اور ہمارے سر کے جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے ہمیں جہنم کی بجائے ہمیں جنت میں لے جائے. کہیں آمین. تو ایسے دوست بنانے پڑتے ہیں، ایسے دوست بنانے چاہیے بندے. وہ کڑوی کہیں، وہ کسیلی کہیں، وہ جیسی کہیں، تو میرا یار ہے، تجھے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اگر کوئی ایسا دوست ہو کہ جو ہمیں پیسے دیتا رہے، جو ہمیں چیزیں دیتا رہے، جو ہمارے اوپر جو ہے وہ معاملات اس طرح کے مہربانیاں کرتا رہے، چیزیں نچھاور کرتا رہے، کبھی پلاٹ ہمارے نام لگوا دے، کبھی کوئی جو ہے وہ گاڑی دے دے، کبھی پیسے دے دے، اگر ایسا دوست ہمیں کڑوی کسیلی کہہ دے، ایمانداری سے بتائیں کیا ہم اس کی دوستی سے کبھی پیچھے ہٹنے کا سوچیں گے؟ کہیں گے یار اس کا مزاج ایسا ہے، کوئی نہیں کسی وقت آ کے ایسا کہہ دیتا ہے، ویسے بندہ بڑا اچھا ہے. تو بھائی جو پلاٹ دے، جو گاڑی دے، جو پیسے دے، جو چیز دے، وہ بندہ بڑا اچھا ہے.
اور جو بندہ آپ کو زبردستی جنت دلوائے وہ برا ہے؟ بابا جی ان کی تو عادت ایسے کہتے رہتے ہیں، ہم سے نہیں سنی جاتی، معلوم ہوا کہ سدھرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ تیسرا معاملہ اصلاح کا، فرمایا اگر تم پہلا کر لو تو بہت اچھا، دوسرا کر لو تو اور اچھا، تیسرا معاملہ یہ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ روزانہ 15-20 منٹ بیٹھ جاؤ، تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ جاؤ اور اپنے کرتوتوں پہ ذرا غور کرنا شروع کر دو۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ کبھی سوچا تو کرو بیٹھ کے میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کون کون سی برائیاں ہیں؟ ہم نے تو کبھی یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، میں نے صحیح پڑھی ہے، رکوع ٹھیک تھا اس میں۔ رمضان ابھی گزرا ہے، میں نے صحیح گزارا ہے۔ تراویحیں پوری پڑھی ہے میں نے کتنے پارے تلاوت کیے ہیں؟ 2-4-10 بندوں سے ہم معلوم کریں، ہاں بھائی تو بتا تو نے کتنے پارے پڑھے، تو نے یہ کیا؟ تو آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اندازہ ہو جائے گا۔ میں آخری دن دعا کے لیے گیا تو میرے عزیز یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ایک بابا جی کا نام لے کے دیجیے بیٹھے ہوئے، اور مجھے کہنے لگے، کہتے جی یہ بابا جی ہیں، روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، آپ یقین کریں مجھے ڈوب مرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ دیکھیں یہ اس عمر میں بندہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم نے کیا کیا؟ تو ہم کبھی اپنا محاسبہ تو کریں۔ میں نے آج تہجد پڑھی ہے، میں نے آج اشراق پڑھی ہے، میں نے فلاں عمل کیا ہے، تو ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ فلانے کے میں نے جو ہے کاروبار کو دیکھا تھا، مجھے جلن تو نہیں ہوئی کہیں؟ فلاں کے پاس میں نے گاڑی دیکھی تھی، مجھے پریشانی تو نہیں ہوئی کوئی؟ خواتین سوچیں کہ فلاں فلاں کے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کی عزت اور اس کی تعریف میرے سامنے ہوئی ہے، مجھے اس سے جو ہے وہ دل میں کوئی کھلبلی تو نہیں مچی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں اٹھی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرے، اور اگر ہے تو پھر اندر کا معاملہ خراب ہے، پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میری جان چھڑا، یہ کس مصیبت میں ہوں میں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو جلن ہے، یہ جو حسد ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حسد جس بندے میں ہو اس کی مقبول نیکیاں رمضان میں کی ہوئی اور جو ہے باقی قبولیت والے وقت میں کی ہوئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی مقبول نیکیاں یہ حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی بات اپنی اصلاح کے لیے جو سب سے آسان راستہ ہے اور جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے اور جو سب سے جو ہے وہ پر انوار طریقہ ہے اور جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اصلاح اور تربیت کے انداز کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی انداز نبوی کے بالکل قریب طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کسی سچے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو اللہ کا دوست سمجھ کر انسان اپنا آپ اس کے حوالے کر دے اور اپنا سارا کچھ کھول کھول کے اس کے سامنے بیان کر دے۔ جس کو وہ کہے کہ یہ غلط ہے مان جائے غلط ہے، وہ کہے یہ صحیح ہے سمجھ میں نہیں آتا کہے صحیح ہے، وہ کہے تو متکبر ہے کہے ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہے تو حاسد ہے مان جائے، جو جو بیماریوں کی وہ نشاندہی کرتا جائے اس کو انسان تسلیم کرتا جائے اور اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہے، حتیٰ کہ وہ معالج یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میاں تمہارے علاج والا وہ جو دورانیہ تھا وہ پورا ہو گیا، تمہارا علاج مکمل ہو گیا، جاؤ آپ۔ ٹی بی والوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین رہتا ہے، کینسر والوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین رہتا ہے، شوگر والوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین رہتا ہے، لیکن باطنی بیماریوں والوں کو اپنے آپ پر یقین رہتا ہے۔ جو کہے کہ تیرے اندر یہ بیماری، ہم کہتے جا جا پرے اپنا کام کر، بڑا تو آیا ہے مخلص ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ گلی میں سے جا رہے تھے، ایسی کسی جو ہے وہ بگڑی ہوئی خاتون نے حضرت کے اوپر طنز کرتے ہوئے اس نے جو ہے آواز دی، حضرت جا رہے تھے اپنا اللہ اللہ کرتے ہوئے، تو اس نے آواز دی او اور یہ آکار، جیسے آج کل او مولوی۔ یہ جو لفظ ہے نا
یہ بولنے والے اپنے ایمان کا ذرا خیر منایا کریں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بڑا عالم تھا لیکن اس نے کسی اللہ کے نیک بندے کو بے عزت کرنے کی نیت کی تھی. بڑا عالم تھا. تو جب اس نے جو ہے وہ نیت کی تو اس وقت حضرت نے فرمایا بھائی میں تو تجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور حال یہ تھا اس کے علم کا کہ پورے ملک میں اس کے علم کا طوطی بولتا تھا، بڑے بڑے علماء اس پر فخر کرتے تھے. لیکن انجام کار یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر عیسائیوں کے ساتھ اور دوسرے مذہب والوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور وہاں پر جو ہے اس نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے، سب کو ہرا دیا. بڑی نموشی ہوئی. بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہماری اتنی سب کی اتنی بےزتی ہوئی، اتنا جو ہے قابل بندہ ہے، بادشاہ نے اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دینے کا جھانسا دیا. وہ انتہائی حسین اور خوبصورت تھی. یہ نوجوان پھسل گیا. اس نے تیاری کر لی. اس نے بادشاہ نے کہا صرف ایک ہی شرط ہے کہ عیسائی ہو جاؤ. اس نے کہا میں تیار ہوں. لو مرتد ہو گیا. تو آج رسول اللہ کی سنت کسی کے چہرے پہ دیکھ کے تو بڑے آرام سے گلی میں اس کو آواز دے کے کہتا ہے اوے مولوی تو نے رسول اللہ کی سنت کا تمسخر اڑایا ہے، تو گناہگار نہیں ہے، تو نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا ہے، تو اس مذاق کی وجہ سے تو کافر ہو گیا ہے. تو نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو اپنے اوپر افسوس کر، نہ کہ رسول اللہ کی سنت سے چہرے کو مزین کرنے والے کا تو مذاق اڑا رہا ہے. تو نے جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے اور اس کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو کرنا شروع کر دے. جن چیزوں کو وہ کہے وہ کرتا جائے، جن سے منع کرے ان کو چھوڑتا جائے. میاں ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے تکبر بھی ختم ہو جائے گا، حسد بھی ختم ہو جائے گا، کینہ بھی ختم ہو جائے گا، ساری گندگیاں ساری برائیاں پاک اور صاف ہو جائیں گی. آپ سچے اور سچے انسان بن جائیں گے. آپ کو تو نہیں لگے گا لیکن وہ اللہ والا بتائے گا بھائی صحت یاب ہو چکی ہو. اور صحت مند بندہ جو ہے وہ اس کو اپنی جو ہے وہ اور زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں مجھے نزلہ نہ ہو جائے، کہیں کھانسی نہ ہو جائے، اور کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. اور جو پہلے ہی بیماریوں میں گوندا پڑا ہے اس کو کیا ہے؟ تو جب آپ صحت مند ہو جائیں گے پھر آپ کی حالت یہ ہوگی، آپ بازار میں جائیں گے ڈرتے ڈرتے قدم رکھیں گے میری نظر کہیں غلط نہ اٹھ جائے، کہیں میرے ایمان میں کوئی خرابی نہ آ جائے، میرے منہ سے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے کہ میرا ایمان خراب ہو جائے. تو انسان جب سدھر جاتا ہے، سمر جاتا ہے، تو میاں اس کا ڈر بڑھ جاتا ہے. بلکہ آخری بات کہتے کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھاتا چلوں. دیکھو بھائی میاں جب پیسے نہ ہو تو بندہ یوں باہیں کھول کے بھی چل سکتا ہے، جیبیں پیسے سے بھری ہوئی ہوں تو پھر ہاتھ جیب سے ہٹتا نہیں ہے کہ ادھر مڈی ہے یہ کوئی لے نہ جائے. تو جب بندہ بگڑا ہوا ہو پھر اس کو اپنے گناہوں اور اپنے بگاڑ کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جب وہ سدھرا ہوا ہوگا پھر اس کو بڑا فکر لگ جائے گا میری زبان غلط نہ بول جائے، میرے کانوں میں کوئی غلط آواز نہ پڑ جائے، میری نگاہیں کہیں غلط نہ پڑ جائیں، کوئی سوچ مجھے ایسی نہ آ جائے، کوئی خیال نہ آ جائے. جس کے کپڑے چمک رہے ہیں مٹی سے بچانے کی فکر اسی کو ہوگی، داغ دھبے سے بچانے کی فکر اسی کو ہوگی. اور جس کے کپڑوں کی میل کچیل کی وجہ سے کپڑوں کی رنگت نظر نہیں آ رہی وہ تو بڑی بے فکری سے مٹی پہ بیٹھ جائے گا. اس کو اپنے کپڑوں کو بچانے کی کیا فکر ہے؟ آپ نے کاریگروں کو نہیں دیکھا؟ آپ نے ورک شاپ میں کام کرنے والے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ میل کچیل میں ان کے کپڑے گندے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نیچے بیٹھنے میں، ان کو مزید ان کے گندا ہونے میں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا. اور جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے گیا ہے وہ کبھی ادھر سے بچ رہا کبھی ادھر سے بچ رہا ہے. یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے دل کے اجلے بندے کی نشانی، یہ ہے صاف ستھرے بندے کی علامت کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا پھرتا ہے، وہ ڈرتا پھرتا ہے، کرتا نیکیاں ہیں اور رو رو کے معافیاں مانگتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے سدھرنے کی، اپنے سنورنے کی اللہ فکر عطا فرمائے. یاد رکھیں یہ جو سدھرا ہوا ہے یہ ہے انسان، یہ جو بنا ہوا ہے یہ ہے بندہ، یہ جو ایسا جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا چکا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے. جھوٹوں کے لیے جنت ہے،
زانیوں کے لیے جنت ہے، شرابیوں کے لیے جنت ہے، لٹیروں کے لیے جنت ہے، بے ایمانوں کے لیے جنت ہے، دوسروں کا دل توڑنے والوں کے لیے جنت ہے، دوسروں کی ہتک اور بے عزتی کرنے والوں کے لیے جنت ہے، گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے والوں کے لیے جنت ہے، بے نمازیوں کے لیے جنت ہے، واللہ نہیں، اللہ کے پسندیدہ اور نیک بندوں کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ کے نیک اور پسندیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی گناہوں سے بھی پاک صاف ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پاک صاف کبھی دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو بڑا مجرم اور گناہگار ہوں۔ اللہ کرے اللہ اپنے دوستوں کی برکت سے، سلسلے کے اولیاء کی برکت سے، اس عظیم جو ہے وہ مجلس اور مبارک محفل کی برکت سے، اور آپ لوگوں کی طلب لے کے آنے کی برکت سے کہ آپ دور قریب سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اللہ اس طلب کو قبول فرما گے، اللہ یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے بننے سنورنے سدھرنے کا راستہ اللہ تعالی ہم سب پر آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات یہ اس مجلس میں اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہیں وہ توبہ کی نیت فرما لیں، اور جو باقاعدہ پہلے سے سلسلے میں اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کر لیں، اور جو آج اس نیت سے تشریف رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس عظیم سلسلے میں شامل ہو کر بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہم اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے والی محنت میں ہم بھی جڑنا چاہتے ہیں، تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں بیعت ہونے کی نیت فرما لیں۔ یہی کلمات توبہ کے اور یہی کلمات بیعت کے، بس نیت کا فرق ہے، جو جیسی نیت کرے گا ویسی اس کو نیت کے مطابق اس کو مراد مل جائے گی۔ اور یہی آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے، ان کے بھی توبہ طائب ہونے کی اور بیعت ہونے کی یہی ترتیب ہے۔ تمام حضرات خطبہ سن لیں اور توبہ کی نیت فرما لیں، اور جو بیعت ہونا چاہیں وہ ساتھ بیعت کی نیت فرما لیں۔ خطبہ سنیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے سچے دل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو جس نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ بیعت ہونے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ سلسلے کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو ہی بس کیا کریں، باقی ادھر ادھر کے لوگوں کے پوچھے سنے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو اپنے شیخ سے پوچھے بغیر نہ کیا کریں، چونکہ ہمارے ہاں جو اوراد و وظائف ہیں یہ انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہیں۔ جب انسان سدھر جاتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ یہ جو ہے وہ علاج کے لیے ہیں۔ جب کسی مریض کو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میاں ادھر ادھر کی دوائیاں جو بھی کھاتے وہ چھوڑ دو، تاکہ وہ اس دوائی کے اندر دخل اندازی نہ کریں، تو تم جو ہے میری دی ہوئی دوائی کو استعمال کرو تاکہ میرے سامنے اس کا نتیجہ آئے اور میں اس کے مطابق پھر آگے تمہارے علاج کو بڑھا سکوں۔ تو اسی طرح ہمارے مشائخ جو ہے وہ اس ذکر والے عمل سے بندے کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اصلاح اور تربیت کرتے ہیں۔ تو جو بندہ بیعت ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی من مرضی نہ کرے بلکہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو کرے، اور جیسے
مریض کو کوئی بیماری ڈاکٹر کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح سالک کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی بیماریوں کو بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ جیسے بیمار کے اوپر ڈاکٹر کو رحم آتا ہے، ایسے ہی گناہوں کے مریض جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کے اوپر اور زیادہ شفیق اور مہربان ہوتے ہیں اور زیادہ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اعمال کو سن لیجئے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام۔ تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ یا ایک پاؤ، جتنی آپ کو ہمت توفیق ہو اس کو دوائی کے طور پر جو ہے روزانہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ اللہ نے اس کو نسخہ شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ اصلاً یہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ضمناً اس سے جو ہے جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگلا عمل ہے صبح اور شام 15-20 منٹ اگر انسان کو میسر آئے تو تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ جائے، ورنہ جہاں ہے وہیں اپنے آپ کو تنہا کر لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے یوں محسوس کرے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مجھے بس میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں، اور میرے دل سے، میرے شیخ کے دل سے انوارات اور فیضان آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں میرے دل سے آواز آ رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ابتدائی درجے میں بس نیت کرنی ہے، اس کے بعد مسلسل دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام سننے کی نیت سے بیٹھ جانا ہے۔ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں۔ شروع میں کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فضل کر دیتے ہیں کہ انسان کو ایسی اللہ اللہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کو وقت کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ 2-4 دن پہلے مجھے ایک صاحب نے جو بتایا، کہا کہ 15-20 منٹ کی نیت سے میں بیٹھتا ہوں مراقبے کے لیے تو 2-3 گھنٹے گزرنے کا مجھے احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام اتنا لذیذ ہے اور اتنی لذت اور اتنا مزہ ہے اللہ کے نام میں۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کے نام کی حلاوت اور لذت نصیب ہو جائے۔ تو پھر باقاعدہ طور پر انسان کو اللہ اللہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کو محسوس کر چکے ہیں، جو اس لذت کو حاصل کر چکے ہیں، ان سے پوچھئے کہ واقعتاً یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور اگلا عمل ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرے، اپنے شیخ سے رابطے میں رہے، فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے، مجلس میں شرکت کے ذریعے سے، یہ شیخ کے ساتھ رابطے ہیں۔ ابتدا میں تمام بیت ہونے والے لوگوں کو ذکر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے اس کو ذکر سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ابھی ذکر کر لیں، اور جو بیت ہونے والے حضرات ہیں وہ دعا کے بعد اس فقیر کے قریب تشریف لائیں گے تو یہ عاجز ان کے دل پہ اللہ اللہ کی نشاندہی کر دے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنا نام جاری فرما دے اور اپنے نام کی برکتیں ان کو نصیب کر دے۔ تو سب حضرات اپنے دل کی اللہ اللہ سننے میں مشغول ہو جائیں، ہر طرف سے اپنی توجہ دھیان ہٹا کر یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ میرے دل سے اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو ہی مٹ جا فقیرا،
مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جے تو سمجھے میں ہاں مٹیا تے تو اجے بھی نہیں مٹیا، جے تو سمجھے میں ہاں مٹیا تے تو اجے بھی نہیں مٹیا، راہ دے بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر ہے لٹیا، چٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرا دودھ ہے پھٹیا، اج بھی ویلائی در مرشد دے آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے الیائی، رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے الیائی، رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دین دے بھائی، او ہک ٹکڑے بدلے جاگن تو لکھ نعمت کھائی، کتے تے تھلے گئے بازی منہ گرے باں پا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جے تو سمجھے میں ہاں مٹیا تے تو اجے بھی نہیں مٹیا، موت قبل ان تموت کر لے تو اے دھندا، مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاندا اے او زندہ، بندگی نال ہے بندہ بن بندگی اے گندا، نفی اثبات درد کالا کے نفس نو تو اے سمجھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، گند دا بورا تن دے اتے چنگے کپڑے پا کے، گند دا بورا تن دے اتے چنگے کپڑے پا کے، اکڑ تے مغروریاں دے وچ بیٹھو مجلس لا کے، جے گر اے گند باہر آوے لوکی مارن جتیاں چا کے، بھلیوں کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے واہ واہ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، تو بڑ مثل ایک بیر دا بوٹا لوکی چڑھ چڑھ دیون جھوٹا، اٹا روڑے مارن سوٹا تو پھل لٹا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے اپنے بننے اور سنورنے اور سدھرنے کی، اللہ سے فریاد کر لیجئے اللہ مجھے بھی جنت میں جانے کے قابل بنا دیجئے، اللہ مجھے بھی آپ ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، جیسے ماں اپنے سینے کے ساتھ لگانے سے پہلے سینے کے ساتھ لگانے کے قابل بناتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے رحمتوں کے جو ہے وہ آغوش میں لینے سے پہلے
اس بندے کو اس قابل بناتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کی گندگیاں ساری صاف فرماتے ہیں۔ جب تک ہم گندے رہیں گے تب تک ہم اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتے، ہم اس کی رحمتیں نہیں پا سکتے۔ ان گندگیوں نے ہمیں اللہ کی رحمتوں کی برسات سے جو ہے وہ محروم کیا ہوا ہے۔ سارے دوست اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز، مسکین، محتاج، فقیر، گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، ہماری زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں مگر اندر سے بڑے گندے ہیں، اللہ ہم اپنی ان گندگیوں کو لے کے کہاں جائیں؟ ہماری ان عیبوں کو، ان گندگیوں کو صاف کرنے والا اور ہم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہم تیرے اولیاء کی نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہے، میرے مالک اپنے اولیاء کی ان مبارک نسبتوں کی برکت سے تو ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے میلے جو ہے وہ دلوں کو آج تو ہے پاک اور صاف فرما، ہمارے گندے دلوں کو اللہ صاف ستھرا فرما، اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما، میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارتا نہیں، بناتا نہیں، ہم انسان ہو کے اسے پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ آپ جو ہے وہ گندگیوں میں اور بگاڑ کے اندر جو ہے وہ لتڑے ہوئے انسان کو بھلا کہاں اپنے قریب آنے دیتے ہیں؟ آپ جسے بھی اپنا دوست بناتے ہیں اللہ آپ اس کو تمام عیبوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ آج ہم بھی اپنا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے من کو ایسا پاک اور صاف کر دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ لوگوں کی زندگیاں گندگیوں میں، گناہوں میں لتھڑی ہوئی، مگر تیری رحمت کی نظر پڑتی ہے تو ان کے گناہوں کو، عیبوں کو ان کے سامنے کھول دیتا ہے، وہ روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، اور آپ ان کی ندامت اور شرمندگی کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ وہ حقیقی شرمندگی ہمیں بھی عطا فرما، اللہ وہ سچی ندامت ہمیں بھی عطا فرما، اللہ وہ سچی توبہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں پتہ ہے تیری رحمتوں کو حاصل ہونے میں ہماری یہ گندگیاں ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہمارے گناہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمیں گندا کیا ہوا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمیں تجھ سے دور کیا ہوا ہے، ہمارے گناہوں نے جو ہے وہ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم بھی تیرے دوستوں کی طرح پاک صاف زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک صاف کر لے، جیسے تو اپنے دوستوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، جیسے تو ان کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے، یقیناً وہی مہربانیاں ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ اس مجمع پر آج ایک رحمت کی نظر فرما، اے میرے مالک مہربانی فرما۔ جتنا مجمع یہاں آیا ہے سب آج آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، سب آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک مہربانی فرما۔ اے کریم آقا ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہیں معاملہ مشکل ہے، آپ ہمارے سدھارنے کا ارادہ فرما لیں، کچھ مشکل نہیں ہے، ایک لمحے کی بات ہے اللہ، ایک پل کی بات ہے، میرے مالک ایک رحمت کی نظر ڈال دے اللہ، ایک تجلی ڈال دے، ایک کرم کی نظر فرما دے، ہماری ساری برائیاں آج دور فرما دے اللہ۔ ہم جھوٹے ہیں نا، جھوٹ بولنے کی عادت ختم کر دے اللہ، ہماری آنکھیں بے حیا ہے نا اللہ، ہماری آنکھوں کی بے حیائی کو ختم کر دے، ہماری آنکھوں کو باحیا بنا دے۔ اے اللہ ہم لوگوں کا دل دکھی کرنے والے ہیں نا اللہ، ہمیں دوسروں کا دل خوش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم جو ہے وہ اللہ ملاوٹ کرنے والے ہیں نا، ہم دھوکہ دینے والے ہیں، ہم عیار ہیں، ہم مکار ہیں اللہ، ہماری دو چہرے ہیں، ایک لوگوں کے سامنے اور ایک تیرے سامنے ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم بڑے اچھے بنے پھرتے ہیں اور تیرے سامنے والا ہمارا چہرہ بہت گندا ہے۔ اے اللہ ہماری مکاریاں ختم کر دے، ہماری عیاریاں ختم کر دے، ہماری منافقت ختم کر دے، ہماری بناوٹ ختم کر دے، ہماری تصنع ختم کر دے، ہمیں اپنی معیت کا استحضار نصیب فرما دے اللہ، ہمیں اپنے سامنے ہونے کا دھیان نصیب کر دے یا اللہ مہربانی فرما اللہ، الہی رحم کر، بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے ہوں اور پھر بھی حجاب میں ہوں، میرے اللہ ہم تیرے سامنے ہیں، تیری نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم گناہوں پہ
गुनाह करते जा रहे हैं। या अल्लाह हमें तो कोई छोटा सा बच्चा देखे उसका हमें देखने का इस्तेहजार हो जाए। अल्लाह हम छोटे से बच्चे के देखने पर भी किसी गलत काम की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। या अल्लाह तू इतना बड़ा परवरदिगार, तू इतनी बड़ी जात, तू हमें देख रहा है और हम बेहया बने फिरते हैं और हम गुनाह करते फिर रहे हैं और अल्लाह हम जो है वो जहन्नुम वाले आमाल करते फिर रहे हैं। रहमत की एक नजर फरमा दीजिए। अल्लाह आपने मौका दिया हुआ है हमें जिंदगी में, अल्लाह इस मौके से हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह में अपने दोस्तों का साथ नसीब फरमा, अपने दोस्तों की मैयत अता फरमा। अल्लाह अपने प्यारों का अल्लाह हमें संगत नसीब फरमा, उनकी यारी अता फरमा। ए मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, रहमत की एक नजर फरमा। ए अल्लाह तूने कुरान में ये वाकया बयान करके हमें ये बात समझा दी। और मेरे बंदो, अगर तुम असहाबे कहफ के वाक़े को पढ़ो, वो देखो वो जो है वो मेरे दोस्तों के साथ एक कुत्ता लग गया था और वो उनके पीछे पीछे था। जहां वो वली गए थे वो कुत्ता भी पीछे चला गया था और वो वहां उसने जो है वो साथ नहीं छोड़ा था। देखो तो सही, उस कुत्ते ने मेरे वलियों का दर न छोड़ा, मैंने उस कुत्ते को वलियों के सदके जन्नत नसीब कर दी। ए मेरे मालिक मेहरबानी फरमा। अल्लाह हम बुरे सही, बदकार सही, बदकिरदार सही, अल्लाह हम गंदे सही, अल्लाह हमने अल्लाह तेरे दोस्तों का दामन पकड़ा है, तेरे औलिया के सिलसिले में हमने भी शामिल होने के अल्लाह हमने भी फैसला किया है। तो हमारे सिलसिले में शामिल होने को तो कबूल फरमा। हमारा जीना मरना अपने यारों के साथ कर दे, अपने दोस्तों का दर का अल्लाह हमें जो है वो अल्लाह चौकीदार बना दे। मेरे अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमें अपने यारों से दूर न करना, हमें अपने प्यारों से दूर न करना, हमें शकी न बनाना, हमें बदबख्त न बनाना। अल्लाह हमें ऐसी नजर दे दे हम तेरे दोस्तों को तो पहचान ले। अल्लाह हम तेरे दोस्तों को भी तेरा दुश्मन समझ के उनके ऊपर जो है वो जुबान दराजियां शुरू कर देते हैं। मेरे मालिक मेरे अल्लाह मेहरबानी कर दे, इतने तो हमें नादान ना बना अल्लाह, इतना तो हमारी दिल को जो है वो अंधा ना बना कि हम तेरे वलियों को भी ना पहचान सके, हम तेरे दोस्तों को भी ना पहचान सके। मेरे मालिक करम कर दे, अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। हम जो है इंसानों को तो पहचान ले, हम डंगरों के झुरमट में किसी इंसान को तो पहचान सके, इतनी तो शनाख्त हो जाए, इतनी तो पहचान हो जाए कि कौन डंगर है और कौन इंसान है, कौन जो है वो दरिंदा है और कौन बंदा है। हम इतना तो पहचान सके कौन अल्लाह वाला है और कौन शैतान वाला है। अल्लाह इतनी तो पहचान दे दे, मेहरबानी फरमा। अपने दोस्तों की दोस्ती अता फरमा, अपने प्यारों का प्यार नसीब फरमा। हमने अपने बड़ों से सुना है, जिसे तू प्यार से देखे उसे अपने वलियों के दर पे पहुंचा देता है, उनको जो है वो उनकी संगत और सोहबत नसीब फरमा देता है। अल्लाह जिंदगी भर हमें भी अपने दोस्तों की मजलिसें नसीब फरमा, अपने प्यारों की महफिलें नसीब फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, उनसे मिलने की है एक यही राह कि मिलने वालों से राह पैदा कर। ए मेरे अल्लाह, अल्लाह जो तुझसे ताल्लुक रखने वाले हैं हमें भी उनका ताल्लुक अता फरमा, जो तुझसे प्यार करने वाले हैं हमें भी उनका प्यार अता फरमा। अल्लाह तेरे नबी ने भी ये दुआ मांग के सिखा दिया, मेरी उम्मत के लोगों अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह से मांगना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका। अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह मुझे अपने से मोहब्बत करने वाले लोगों की मोहब्बत दे दे। अल्लाह हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जिस बंदे के दिल से औलिया की मोहब्बत निकल जाए, चाहे उसका सीना बज़ाहिर नूर से भरा हुआ क्यों ना महसूस होता हो, वो अल्लाह की बारगाह में मरदूद हो चुका होता है। मेरे मालिक मेहरबानी कर दे, अपने औलिया की मोहब्बत दे दे, अपने दोस्तों का प्यार दे दे। हमें शकी न बना, हमें बदबख्त न बना, हमें महरूमुल किस्मत न बना। कल ये जन्नती लोग जन्नत में जा रहे होंगे, अल्लाह अगर दुनिया में इनसे प्यार हुआ तो हम भी अल्लाह उनके पीछे पीछे उनके प्यार की वजह से जन्नत में पहुंच जाएंगे। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा,
اے کریم آقا یہ سارا مجمع جتنا آیا ہے میرے اللہ تو جانتا ہے یہ اس گناہگار سے حسن ظن لے کے اس امید سے آیا ہے کہ یہ اس کی نسبت اللہ والوں سے ہے، یا اللہ یہ تو جنتی لوگ ہیں، یہ تو اچھا گمان لے کے آنے والے لوگ ہیں، اللہ تجھے ان کے گمان کا واسطہ ہے، اللہ تو ان کی بھی مغفرت کر دے اور ان کے اس نیک گمان کی برکت سے مجھ سے آکار کی سیاہیاں معاف کر دے اور مجھے اپنے پیاروں کے ساتھ جو آپ نے نسبت دی ہے اللہ اس نسبت کو دوام دے دے، اللہ اس نسبت سے محروم نہ کرنا۔ عمل کے اپنی احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تیرے پیاروں کی نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ میرے اللہ مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا جیسے آپ نے دنیا میں ہمارا یہ نصیب اچھا کیا ہے، آپ نے اپنے اولیاء کی جو ہے وہ مجالس میں ہمیں پہنچا دیا، ان کے دامن سے وابستہ فرما دیا، کل قیامت میں بھی کرم کر دینا، ان کے دامن سے ہمیں جوڑ دینا اور ان کی جو ہے وہ سفارش ہمیں بھی نصیب کر دینا اور ان کی برکت سے اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دینا اور ان کے ساتھ ہمیں جنت میں جانا نصیب کر دینا۔ اگر وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے گنہگار ان ولیوں کے ساتھ لگ کے کیوں جنت میں نہیں جا سکتے؟ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اللہ ایک اونٹنی کی نسبت جو ہے تیرے پیارے کے ساتھ تھی، وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ اللہ ایک گدھے کی نسبت تیرے ایک پیارے بندے کے ساتھ تھی، اللہ وہ گدھا ہو کے بھی وہ جنت میں جائے گا۔ ایک کتے کی نسبت تیرے پیاروں کے ساتھ تھی، اللہ وہ کتا ہو کے بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم انسان ہیں، اللہ اگرچہ گنہگار ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو نے اپنے اولیاء کی نسبت دی ہے، اللہ ہمارے اوپر بھی کرم کر دینا، ورنہ ممکن ہے کل کو وہ کتا کہے دیکھو تم نے تو گالی دینی ہوتی تھی، تم میرا نام لیتے تھے، آج میں تو جنت میں جا رہا ہوں اور تم تو بڑے انسان بنے پھرتے تھے، جہنم میں تمہیں گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے۔ وہ گدھا کہے گا تم تو میری بے وقوفی پر جو ہے وہ اتنے وہ کرتے تھے کہ کسی کی بے وقوفی کو جو ہے وہ ناپنا ہوتا تھا، تم اس کو جو ہے وہ گدھا کہہ دیتے تھے۔ میں تو گدھا ہو کے میری نسبت نیکوں سے جڑی ہوئی تھی، دیکھو میں آج جنت میں جا رہا ہوں۔ تم بڑے عقل مند دانا بنے پھرتے تھے، تم نے اپنی نسبت اولیاء سے توڑ لی تھی، لہذا آج تم جہنم میں جا رہے ہو۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہمیں پتا ہے ہم بڑے گستاخ ہیں، ہمیں پتا ہم بڑے بے ادب ہیں، ہمیں پتا ہے ہم تیرے دوستوں کے قریب جانے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اللہ جب سب کچھ کے باوجود تو نے جوڑ ہی دیا ہے، اب سلامت رکھنا، اب سلامت رکھنا، یہ محبتیں قائم رکھنا، اسی پہ ہی جینا نصیب کر اور اسی پہ ہی ہمیں مرنا نصیب فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ حضرت مولانا حضرت میاں عبدالہادی رحمت اللہ علیہ ایک عالم سے فرما رہے تھے، میاں یہ نسبت قبر میں جا کے پتہ چلے گا، یہ نسبت کتنی قیمتی ہے، یہ اللہ والوں سے تعلق جو ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ میرے مالک ہمیں تو قدر نہیں ہے، ہم تو نہ قدرے ہیں اپنے اولیاء کی جو آپ نے نسبتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں، سلامت رکھنا، ہمیں با ادب بنا دے اللہ، ہمیں جو ہے وہ ان کا دل میں ادب اور احترام کرنے والا بنا دے اللہ، ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے رہنا نصیب فرما دے، اسی میں ہمیں اپنی نجات سمجھنا نصیب فرما دے، اسی میں ہمارے لیے سعادت سمجھنا، یہ ہمیں بات سمجھا دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے اللہ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں، اللہ ہماری آنکھیں گندی، ہماری زبان گندی، ہمارا دل دماغ گندا، ہماری سوچ گندی، ہماری فکریں گندی، ہمارا کردار گندا، ہمارے اخلاق گندے ہیں تو گندے، لیکن تو نے اپنے نام کی نسبت سے آج جمع کیا ہے۔ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کی مجلس میں جو آ جائے، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، ان کی مجلس میں جو آ جائے وہ بدبخت نہیں ہوا کرتا۔
آج ہماری بدبختی مٹا دے، آج ہماری شقاوت مٹا دے، آج ہمارے لیے سعادت لکھ دے، مہربانی کر دے۔ زندگی برف کی طرح تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے، ہمیں نہیں خبر کون سی شام قبر میں جانے والی ہے، کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہونے والا ہے۔ ربا مہربانی کر دے، کرم کر دے، ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ مرد بھی آئے، خواتین بھی آئیں، بوڑھے بھی آئے، جوان بھی آئے، اللہ گرمی میں، اللہ جو ہے وہ بڑھاپے میں، اللہ غربت میں، حالات کی تنگی میں، مسائل میں، مشکلات میں، رکاوٹیں تھی، سینکڑوں حالات تھے، مسائل تھے، اللہ کوئی چیز ان کو روک نہیں سکی ہے۔ اللہ ان کے دلوں میں تیرا ایسا پیار بھرا تھا، ایسا جذبہ بھرا تھا تیری طرف بڑھنے کے لیے، کوئی چیز روک نہیں سکی ہے۔ اللہ یہ ساری جو ہے رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ اس جو ہے وہ مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ میرے مولا پہنچا بھی تو نے دیا ہے، اب قبولیت کے نگاہ سے دیکھ بھی تو لے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے، ایک مرتبہ پیار سے دیکھ لے۔ میرے مالک کرم کر دے، ہم تیری منتیں کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ تیرے ہاں تو قابلیت شرط نہیں، تیرے ہاں یہ کوئی شرط تو نہیں اتنا بڑا عالم ہو اور اتنا بڑا فلاں ہو اور فلاں ہو۔ اللہ تیرے ہاں تو قبولیت شرط ہے، تو کالے کلوٹے پر، تو کوجھے ان پڑھ کے اوپر اللہ تیری پیار کی نظر پڑ جائے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ مکہ کے سردار حسین خوبصورت جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، حبشہ کا کالا بلال تجھے پسند آ گیا۔ اللہ اس مجمع کو بھی پیار کی نظر سے دیکھ لے، کوئی کمال نہیں ہے اللہ، کوئی وصف نہیں ہے اللہ، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن مہربانی ہو جائے اللہ، کرم ہو جائے۔ میں مستحق تو نہیں اس اعزاز کا، پر فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے۔ دنیا کے خوبصورت پہاڑ سبزے اور جو ہے وہ چشموں والے دیکھتے رہ گئے، اور طور سینہ اس کو تو نے اپنی تجلی ڈالنے کے لیے پسند کر لیا۔ میرے مالک ایک تجلی ادھر بھی ڈال دے، ایک پیار کی تجلی ادھر بھی ڈال دے، ادھر بھی ایک محبت کی جھلک ڈال دے، کرم کر دے، ایک قطرہ دلوں میں ٹپکا دے، دیوانہ بنا دے، غیر سے بیگانہ فرما دے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ پتہ ہے ہم گندے ہیں، پتہ ہے منہ سے بدبو آتی ہے، پتہ ہے بغلوں سے بدبو آتی ہے، پتہ ہے ناک کے نتنوں میں گند ہے، کانوں میں گندگی ہے، پیٹ غلاظت سے، گندگی سے، نجاست سے بھرا ہوا ہے، پتہ ہے پرلے درجے کے جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی تیرا وصل چاہتے ہیں، تیرا پیار چاہتے ہیں، تیرا تعلق چاہتے ہیں۔ میرے مولا نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، میں ہاں سونے سرکار دی۔ اللہ جیسے کیسے ہیں بندے تو تیرے ہیں، کلمہ تو نے اپنے نبی کا پڑھوا دیا ہے، اب قبولیت کی نظر بھی ڈال دے، مہربانی کر دے، پیار کر لے۔ رات کا سمرہ ہے، شہر کی آبادی سے جدا ہے، ویرانہ ہے، کوئی دنیا والے دیکھنے والے نہیں ہیں اللہ، کوئی تشہیر نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے اللہ، کچھ نہیں ہے، تجھے دکھا رہے ہیں، تیرے سامنے تڑپ رہے ہیں، تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں۔ پیار کی قبولیت کی نظر فرما دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرضوں سے خلاصی دے دے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگیاں دور کر دے۔ اللہ ہم بھی بگڑے ہوئے، ہمیں بھی سدھار، ہمارے اولادیں بھی بگڑی ہوئی ہیں اللہ، اولادوں کو بھی سدھار اللہ، ہمارے مردوں کو بھی سنوار، ہماری عورتوں کو بھی سنوار۔ میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے کل قیامت میں جب تیرے محبوب کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہوں، تیرے محبوب کی نظر جو پڑے تو وہ اس صحابی کی طرح جو نوجوان اپنی چھوٹی چادروں میں لپٹ کر بڑا قدم بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے لٹوا کے تیرے محبوب کی محبت میں آگے بڑھ رہے تھے، تیرے محبوب نے دور سے نظر ڈالی تو دیکھ کے مسکرا دیے، میری محبت لے کے آیا ہے، سب کچھ لٹوا آیا ہے۔ اللہ کچھ سعادت ایسی ہو جائے، اس پیارے کے صدقے ہو جائے اللہ، اس اپنے محبوب کے اس دلارے کے صدقے ہو جائے، کل قیامت میں جب ہم تیرے محبوب کے سامنے پیش ہوں
تیرے نبی دیکھ کے مسکرا دے، میرا امتی آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میری سنتوں سے محبت کرنے والا آیا ہے، میرے قرآن سے پیار کرنے والا آیا ہے، میرے دین سے محبت کرنے والا آیا ہے، مہربانی فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، عزیزوں قارب، رشتہ دار، والدین جو بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ اللہ کسی نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی اصال ثواب کے لیے دعاؤں کو کہا، اللہ ان کے بیٹے کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا وہ کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ جی چاہتا ہے ہم دل کھول کے مانگیں، زیادہ مانگیں، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں، ہمارے ساتھ عوارض ہیں، ہمارے ساتھ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ہمیں مانگنے کے لیے وقت چاہیے، ربا تجھے تو دینے کے لیے وقت نہیں چاہیے۔ تو ایک ارادہ کرے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تیرے ارادہ کرنے کی دیر ہے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے حضرت بیمار ہیں، سب دوست دعا فرمائیں۔ اسی طرح سے شیخ محمد مکی صاحب جو مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ درس ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے صاحبزادے بیمار ہیں، آج بھی جو ہے دوبارہ فون آیا کہ ان کے لیے صحت یابی کی دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ نصیب فرما، خصوصاً ہمارے شیخ مکرم کو صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما، اور بھی جتنے تیرے پیارے ہیں، تیرے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کے سائے سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، ان کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اسی طرح ہماری جو ہے وہ خالہ صاحبہ بیمار ہیں، ہمارے چچا جی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، اور بھی جتنے لوگ اس مجمع میں بیمار ہیں، ہمارے محترم شبیر ہاشمی صاحب تشریف لائے باوجود تکلیف کے، اللہ ان کو بھی صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں، اسی طرح ہمارے قاری حبیب صاحب بیماری کے میں ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اللہ سب کو صحت، تندرستی عطا فرما، گھروں میں بھی شفا عطا فرما، سب کی مشکلیں، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے دوست، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے کاروباری مسائل حل فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ ہم یہاں پر جلد تیرا گھر یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہمارے لیے اسباب کو جو ہے وہ مہیا فرما، ہماری غیب سے مدد فرما، سارے انتظامات فرما، اور عالی شان اپنے گھر کی تعمیر کا انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔